صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اس درخت یعنی لہسن میں سے کھائے، اور کبھی فرمایا جو شخص اس درخت یعنی پیاز میں سے جو کھائے، آپ نے فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو پیاز کھائے، آپ نے لہسن کی طرف جھاڑ کی طرف اشارہ کیا اور پیاز کی جھاڑ کی طرف اشارہ کیا، کبھی اس کی طرف کیا کبھی اس کی طرف کیا، اور کہا کہ جو یہ کھائے اور یہ کھائے، یا یہ کھائے اور یہ کھائے، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، چونکہ جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کی وجہ۔ ابن آدم کو کس سے تکلیف ہوتی ہے؟ ہائی اسمیل، ہے نا؟ لہسن کی اسمیل کتنی ہائی ہوتی ہے نا، پیاز کی اسمیل، تو لہٰذا کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر آپ مسجد نہ جائیں جب تک کہ آپ منہ صاف نہ کر لیں، کیونکہ اس سے فرشتوں کو کیا ہوتی ہے؟ گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، کیونکہ ابن آدم کو بھی گھن آتی ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کتنا پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، بازو والے کو بدبو سے تکلیف نہ ہو، چونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہو اور فرشتے نہیں آتے، سمجھے بات؟ تو لہٰذا کچا پیاز کچا لہسن مت کھائیے، کھاتے ہیں تو پھر منہ رنس کیجئے، مطلب کلی کیجئے اور صاف کیجئے، برش کر لیجئے، پھر مسجد جائیے، اور مسجد میں بیٹھ کے تو ہرگز مت کھائیے، چونکہ باہر سے اندر نہیں جانا تو اندر بھی نہیں کھانا، سمجھے بات؟ کیونکہ اس سے بو آتی ہے نا؟ اب یہ تو تھا اس زمانے میں جن چیزوں سے بدبو آتی تھی، منع کر دیں، اور آج ٹوبیکو تمباکو کتنی بدبو دیتا ہے؟ نہیں بولے حدیث میں صرف لہسن اور پیاز ہے، ہاں ٹھیک ہے، حدیث میں لہسن اور پیاز ہی ہے، مقصد کیا آگے سنیے نا، جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے۔ نہیں آپ تو بولیں گے میرے کو تو بہت لذت آتی ہے اس میں، اور آپ کو آ رہی نا، کسی جو نان اسموکر ہے اس سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، جب آپ کے منہ کا اتنا خطرناک سینٹ، اور کتنی خوشبو والے ہوتے جو کھانے کے ہوتے ہیں، اور پینے کی تو وہ تو بدبوداری ہوتی، چاہے اس میں خوشبو ہوتی نہیں۔ اسموکنگ آپ کسی ایریا میں جائے جہاں لوگ وہ کرتے ہیں، جو آدمی نہیں پیتا سگریٹ، کوئی سگریٹ پینے والا بھی گزرا تو بولتا ہے انہیں پی کیا ہے سگریٹ، کیونکہ اس کی اسمیل اتنی ہے، تکلیف ہوتی ہے اس سے، ہے نا؟ اب ان لوگوں کیا جو طہارت خانوں میں گھس کے سگریٹ پی رہے مسجد کے، اعتکاف کے نام پہ مسجد میں نیچے بیٹھے اور اوپر جا کے انجن چلا رہے اپنا، ہاں؟ افطار ہوتے ہی مغرب کی نماز، کھانا اور چھت، کیا قبول ہوں گے یار؟ تم بدبو کرتے پھر رہے، اور کیوں ایسی چیز پیتے ہو؟ کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ نہیں وہ مکروہ ہے بول کے چلتا، میں وہ بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کو مکروہ ہے فلاں، اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے، ٹھیک عمل ہے، کراہت ہے، صرف تھوڑا برا ہے، تو پھر اس کو بہت سارے نیکیوں کام میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ حلال ہے، آپ بول رہے حلال ہے لیکن تھوڑا پسندیدہ نہیں ہے، تو کبھی صدقے میں دیا کرو۔ میں صدقے میں یہ سال رمضان میں ہم عید الفطر کا صدقہ 2.5 کلو سگریٹ نکالیں گے، صدقے میں نکالا کرو، آنے والوں کو صدقے میں دیا کرو، بیوی کے ساتھ مل کر پیا کرو، بچوں کو ترغیب دلاؤ کہ بیٹے ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھار چل جاتا، لیٹ اٹ بھی، تم بھی چلو میں بھی چلتے رہتا ہوں، ٹھیک، کبھی یہ کر لیا کرو، ہاں؟ اس کو دینے کی یہ نیت ہو کہ اس کو دینے سے اجر و ثواب ملیں گا، دوسرا پیئیں گے نا، اس کو ضرورت مند ہے بیچارہ، وہ بھی طلب لگی ہوئی ہے اس کو، تو آپ کو نہیں دیتے نا، ارے بھائی مت پی، چھوڑ دے، خود پیتے پیتے بولتا مت پی، چھوڑ دے، بہت نقصان ہے اس کے، میرے کو ہو رہے، لیکن اب کیا ہے، پرانا زندگی گزر گئی ہماری، نہیں بدلنا چاہے تو سب کچھ۔ صحابہ نے جن کی نسلیں شرابوں میں ڈوبی ہوئی، روایت میں آتا ہے جب شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، ایک شخص مدینے میں نکلا کہتے ہوئے کہ شراب حرام ہو گئی، تو روایت میں آتا پرانی شراب تھی، اور شراب کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ خصوصیت کیا بولا میں، ایک بری حرام چیز ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اب جو بھی ہے اس کی ایک کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ جتنی پرانی ہوں گی اتنی زیادہ اچھی ہوں گی، تو 50 سال 100 سال پرانی شرابیں بنتی ہے، معلوم آپ کو ملتی ہے مارکیٹ۔ صحابہ کے پاس پرانی شرابیں رکھی ہوئی تھیں، جب یہ بات سن لی تو شراب کو پانی کے جیسا بہا دیا سڑکوں پر، اگلے دن شراب موجود نہیں تھی مدینہ میں، تو وہ تو نسلوں سے لت اور عادی تھے نا، تو شراب کی لت تمباکو کی لت سے بڑی ہوتی، چھوڑ دیا اللہ کا حکم آیا، تو یہ جذبہ ہوتا ہے مومنوں کا، جب بات آ گئی تو معاملہ ختم، اگر مگر یہ وہ الطا پلتا نہیں، اس کی بدبو ہی دیکھ لو یار کتنی، اس کے ڈبے پہ دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے، بچھو بنا دیا گورنمنٹ نے، سانپ بنا دیا، تو بیوقوف پھر بھی پی رہے، تو اب تو گلے پھٹے ہوئے وہ سب دے رہے، دانت سڑے وہ بھی دے رہے، کہ بھائی کم از کم یہ تو سمجھ لو، بچھو سانپ نہیں سمجھ میں آ رہا تم کو کیا ہے، تو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، کیونکہ پہلے انگلش میں لکھا ہوتا تو پڑھنا نہیں آ رہا، بولے ٹوبیکو اسموکنگ انجریز ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، نہیں سمجھ میں آ رہا، پڑھا لکھا نہیں ہے میں، پھر انہوں نے لکھ دیا کہ کرک روگ ہو سکتا ہے اس کے پینے سے، وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، چونکہ ہندی بھی نہیں آتی، تو بچھو اور سانپ بنا دیا، وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، بولے پتہ نہیں کیوں بنا رہے، شاید بچھو سے نکالا کچھ خاص چیز ہے، تو اب انہوں نے کیا کر دیا، بیماروں کی تصویریں دینا شروع کر دی، گلے خراب، دانت سڑے ہوئے، منہ پورا ہو گیا، تب بھی نہیں سمجھ میں آیا،
اس کی بدبو ہی دیکھ لو تم. لہسن اور پیاز حلال چیز کھا کر مسجد میں نہیں جا سکتے چونکہ بدبو ہے. سوچو اگر سوچو.